کہ ایک اور گندم کا بحران پیدا ہونے والا ہے، کیونکہ اس سال گندم کی ملک کی ضرورت کے مطابق 27 ملین ٹن کے بجائے 24.7 ملین ٹنز پیداوار ہوئی ہے، اور اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اب 1.2 سے 2 ملین ٹن گندم امپورٹ کرنے کے آرڈرز جو ہیں وہ اب تک جاری نہیں ہو سکے۔ وزیر پلاننگ اس کی قبل از وقت وارننگ جو ہے وہ دے چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایسا نہیں ہوا۔ دوسری جانب وزیر فوڈ سیکیورٹی اسمبلی میں حیرت زدہ لہجے میں تسلیم کرتے ہیں کہ کسانوں سے 2 ماہ قبل 6 ملین ٹن گندم خریدی تھی جو نہ جانے کہاں گئی اور مارکیٹ سے بھی غائب ہے۔ کیا فیصلہ ساز انتظار کر رہے ہیں کہ ایک اور بحران آئے اور ایکشن لیا جائے؟ یہ کیسی فیصلہ سازی ہے اور کیسے طرز حکومت ہے؟ تبھی تو اپوزیشن کیبنٹ میں امپورٹڈ فیصلہ سازوں کی بھرمار پر تنقید کرتی ہے، اور یہ بھی کہتی ہے کہ یہ نان الیکٹڈ بیرون ملک کی شہریت یا دوسرے ملک کی سکونت کے حامل یہ بریف کیس تھامے مسافر لوگ کیا کارکردگی دکھائیں گے؟ اچھا جی، اب جو نیشنل فوڈ سیکیورٹی کے منسٹر ہیں ہمارے جناب فخر امام صاحب، انہوں نے کیا کہا فلور آف دا ہاؤس پہ، ذرا وہ بھی سن لیں۔ اب یہ گندم گئی کہاں ہے؟ 66 لاکھ ٹن تو خریدی حکومت نے، وہ کہاں یہ چلے گی؟ تقریباً 60 لاکھ ٹن ایسی گندم ہے جو مارکیٹ میں ہے، تو اس کے ہمیں بھی نہیں سمجھ آئی، ہم نے یہ کوشش کی ہے۔ اچھا جی، اب سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ واقعی حکومت میں ہیں یا یہ اپوزیشن میں ہیں اور بیٹھ کے یہ تذکرہ کر رہے ہیں کہ یہ ہو گیا اور ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کدھر گیا۔ یہ سوال آپ سے کر رہے تھے؟ مجھے لگ رہا ہے کہ ٹیلی ویژن پہ ہم سے ہی کر رہے تھے کہ کیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ سوال تو ہمیں ان سے کرنا چاہیے کہ گندم گئی کہاں؟ ہاں بالکل۔ اب آپ دیکھیے کہ پاکستان میں اس وقت گورنمنٹ کا یہ حال ہے، آپ کی الیکٹریسٹی وافر مقدار میں، لوڈ شیڈنگ شروع ہوگی، گندم آٹا وافر ہے، 21 سال میں ہمیں کبھی امپورٹ نہیں کرنا پڑا۔ اچھا اسی طرح شوگر آپ نے ٹچ کی، وافر مقدار میں آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں، وہ مہنگی ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ یہ بیڈ گورننس ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور اس میں جو لوگ ان کے ساتھ شامل ہیں، اسپیشلی جو ان کو ایڈوائز دے رہے ہیں، میں بحیثیت فخر امام صاحب کو تو میں ایک سادہ آدمی سمجھتا ہوں، لیکن جو پیچھے کارروائی کرنے والے لوگ ہیں وہ مال کما رہے ہیں، اور اس میں یہ اسپیشل اسسٹنس جو انہوں نے لائے ہیں، امپورٹ کیے ہیں دائیں بائیں سے، اس میں کچھ لوگ بڑے کاریگر ہیں۔ کنفلکٹ آف انٹرسٹ یہی ہے نا کہ وہ آئیں اپنے اپنے محکمے میں منسٹری لے لی، سارے گر وہ خود جانتے ہیں، اسی لیے وہ ہر چیز کا بحران پیدا کر رہے ہیں۔ ابھی آپ پیٹرول کو دیکھ لیجئے، ندیم بابر صاحب ہیں وہاں پہ، آپ نے پہلے ہی بتا دیا کہ 1 جولائی کو پیٹرول مہنگا ہوگا، سب نے ہولڈ کر لیا، آپ نے دہاڑی لگا لی، 3.5 کروڑ جرمانہ کیا، 6-7 ارب روپے کما لیے۔ مقصد یہ ہے کہ خان صاحب کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ سے گورننس نہیں ہو رہی، آپ نے ہر جس چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں اسی کا بحران کھڑا ہو جاتا ہے۔ میں تو بڑا حیران ہوں کہ سمپل مینجمنٹ ہے، اور اگر آپ یہ کہیں کہ جی گندم نہیں ہے فلان، اچھا یہ امپورٹ کا ٹھیکہ کس کو مل رہا ہے جی؟ کوئی پتہ نہیں ہے، وہی پنٹر ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں۔ ملک اس وقت جو ہے وہ تباہ ہو رہا ہے، عام آدمی کا جینا ناگزیر مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ دیکھیں ہر آنے والا دن میں سمجھتا ہوں اس ملک کے لیے، عوام کے لیے بھاری ہوگا، اور فیوچر کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، دیکھنا چاہے نہ دیکھنا چاہے، نہ دیکھنا چاہے، میں سمجھتا ہوں کہ مشکل حالات ہوں گے، اور جو لیونگ کنڈیشن ہے ایک عام آدمی کے لیے وہ ختم ہوتی جائیں گی۔ میں ذرا ثنا کی طرف چلتی ہوں۔ ثنا، لگتا ہے کامیڈی آف ایررز ہے، سمجھ نہیں آ رہی۔ وزیر صاحب فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ جی کہاں چلی گئی پتہ نہیں ہے۔ اب آپ وزیر ہیں، حکومت آپ کی ہے، اور آپ سوال فلور آف دا ہاؤس پہ کر رہے ہیں جیسے آپ شاید اپوزیشن ہے۔ یہ واقعی اتنے لا علم ہے، یا ان کی یہ کرمنل نیگلیجنس ہے، یا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ سوچی سمجھی سازش ہے اور اس کا فائدہ آس پاس حکومت میں بیٹھے وہ جو سو کالڈ آج کل مافیا کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ اٹھا رہا ہے؟ دیکھیں ماریا، بہت سمپل سی بات ہے، یہ this is a crisis جو انہوں نے اپنے اوپر خود برنگ اپ کیا ہے because of the fact that they are incompetent، ان کو اندازہ نہیں ہے، ان کو فائر فائٹنگ نہیں آتی، ان کو طریقہ کار نہیں آتے، ان کو حکومتیں چلانی نہیں آتی۔ مطلب شہباز شریف صاحب کی لاکھ برائیاں آپ کر لیں، ان کے سواری سوٹ سے لے کے ان کے بڑے بوٹ تک، لیکن he had a system in place for beat۔ اور آپ یہ چیزیں ڈرائیوروں، لوری والوں، ان کے اوپر نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ ایک سوچی سمجھی چیز ہوتی ہے جس کے اندر سرکار کو مداخلت کرنی پڑتی ہے۔ پروگرام کے توسط سے بس گزارش ہی کروں گی کہ خان صاحب پلیز اس کا نوٹس مت لیجیے گا، کیونکہ انہوں نے بجلی کا نوٹس لیا، وہاں آئی پی پیز نے میلہ لوٹ لیا۔ انہوں نے چینی کے اوپر نوٹس لیا، نظر کرم انہوں نے ڈالی چینی پہ، وہاں پہ شوگر مل نے پیسے بنا لیے۔ انہوں نے گندم کا معاملہ اٹھایا،
वहां पे गंदम वालों ने तिजोरियां उठा ली हैं। तो इसलिए ये नोटिस लेते रहेंगे और अवाम भुगतते रहते रहेंगे। इसलिए प्लीज मेहरबानी करके वजीर आजम साहब नोटिस ना लीजिएगा, नोटिस ना लीजिएगा, नोटिस ना लें। वैस तौहीद साहब, अब इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे ये है कि अब इस वक्त असद उमर साहब ने प्राइम मिनिस्टर साहब की मौजूदगी में ये बताना शुरू कर दिया है कि भाई ये सर पे खड़ा है बहरान, ये सर पे खड़ा है, कर लो इंपोर्ट कर लो, लेकिन उस पे भी अभी भी किसी के कान पे जूं जो है वो नहीं रेंग रही। क्या हो क्या रहा है सर? पहली दफ़ा 21 सालों में हमें जो है वो गंदम इंपोर्ट करनी पड़ रही है। क्या हो क्या रहा है इस मुल्क में? देखिए हमारे, मैं समझता हूँ कि जाहिर बात है कि चाहे चीनी का बहरान हो, होशरुबा कीमतों में इजाफा हो, उसका भी ताल्लुक गवर्नेंस है। इसका मतलब है कि बैड गवर्नेंस, पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं और उसमें होर्डिंग हो, उसमें शॉर्टेज हो, वो भी जाहिर बात है कि बैड गवर्नेंस में ही आएगी। अब ये मसला जो खुराक का मसला है, पाकिस्तान इतना ब्लेस्ड रहा है कि चाहे वो कुदरती आफात हो, सैलाब हो, ज़लज़ला हो, कभी भी ग़िज़ा की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ा। डिस्पाइट के गवर्नेंस के इश्यूज रहे हैं माजी में, डिस्पाइट के करप्शन रैम्पेंट रही है, उसके बावजूद। लेकिन आप ये देखिए कि इस वक्त तो अंदाज़ा लगाना चाहिए कि लोकस सर पे खड़ी है। टिड्डी दिल अगर जो है वो हमला करती है, जो पहले कर चुकी है, और जिस तरह का खतरात हैं, तो पूरी की पूरी जो क्रॉप्स हैं वो वाइप आउट हो जाएंगी। ये तो अभी सिर्फ होर्डिंग की बात कर रहे हैं इस गले की और गंदम की, वो तो फिर सारी क्रॉप खत्म हो जाएगी। उसका तो अजाला कोई कर ही नहीं सकता। कहाँ से अजाला करेंगे? इसका मतलब ये है कि देखिए, एक मुझे जो बात समझ में आती है वो ये कि जब मैनेजमेंट में आप आते हैं ना, आप इन मैनेजमेंट फॉर गुड 14-15 years, उसमें आप जो है माजी की मैनेजमेंट पर एक हद तक आप क्रिटिसिज्म